تیسری چیز ایک میں نے سنائی آپ کو، اسی پہ تھوڑا سا سنانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا انسان جن کے درمیان میں رہتا ہے انہی کی چیزوں کو قبول کرتا ہے جن سے خالق ہوں۔ کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست جیسا ہوتا ہے ویسے ہی انسان بن جاتا ہے۔ انسان جس سے دوستی ہوتی ہے اس کے اخلاق کو قبول کرتا ہے، اس کی بات چیت کو قبول کر لیتا ہے، اس کی صبح شام کے جو روزمرہ کے کام دھام ہوتے ہیں ان کو قبول کر لیتا ہے، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کے ساتھ رہنے سے حتیٰ کہ بعض دوستوں کو دیکھیے تو ایک جیسا لباس بھی پہنے رہتے ہیں، ہے نہیں بھائی؟ بعض دوست ایسے بھی دکھتے ہیں محلے میں کہ دوستی ہے تو دوستوں نے ایک جیسا لباس پر سلا لیا۔ اب بتاؤ بھائی، ان کی دوستی ایسی ہے کہ وہ لباس ایک جیسا پہن لیا۔ ہماری دوستی اتنی ناقص ہے کہ ہم جس سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا لباس ہمارے بدن پہ نہیں پہنچ پاتا، ان کا بال ہمارے بدن پہ نہیں پہنچ پاتا، ان کی داڑھی ہمارے جو ہے جسم پہ نہیں پہنچ پاتی، ان کا اخلاق ہمارے زندگی میں نہیں آ پاتا۔ تو ہم سے اچھا تو وہ دوست ہے جو محلے والا ہے کہ اپنے دوست کی طرح اس نے بھی کپڑا سلا رکھا ہے۔ ہم نے دوستی کی بات کہی اہل اللہ سے، ہم نے کہا رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، تو اس سے اچھا تو وہ محلے والا دوست ہے جس نے اپنے دوست کا خیال کرتے ہوئے ایک ہی کلر کا کپڑا سلایا، ایک ہی نائی کے یہاں جا کر دونوں نے بال بنوایا، ایک ہی جیسا دونوں نے چپل لیا، وہ تو ہم سے اچھا دوست ہے۔ ہم ہیں کہ ان کی جو ان کو مانتے ہیں، جن سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی چیزیں ہمارے اوپر نہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوست کے مذہب پر انسان ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسے وہ انسان ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھے اچھے دوست بنائیں، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو دیندار ہوں، نیک صالح لوگ ہوں، ان سے دوستی کی جائے تو ان کی چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر آدمی یہ غور کرے کہ دوستی کس سے ہو رہی ہے، دوستی کس سے ہو رہی ہے۔ دوستوں کی فہرست دیکھے، دوستوں کے جو ہے حال احوال کو دیکھیں۔ جو دوست آپ کو جنت تک لے جائے، جو دوست آپ کو شریعت پہ عمل کرا لے جائے، اس دوست سے دوستی مزید بڑھا لی جائے۔ اور جو دوست مسجد جانے سے روک دے، جو دوست اچھی مجلسوں میں جانے سے روک دے، جو دوست غلط مجلسوں میں لے کے چلا جائے، غلط جگہوں پر پہنچا دے، غلط اعمال کرنے کے لیے جو ہے آپ کو تیار کر دے، ایسے دوست سے دوری اختیار کر لیجیے۔ ایسے دوست سے، اور دوستی کی عمر صرف 16 سال کی نہیں ہوتی، دوست اپنی دوستی میں ہر عمر میں کام کرتا ہے۔ ایک دوست 60 سال کا ہے، وہ بیٹھا چوراہے پہ بیڑی پیتا رہتا ہے، آپ کو بھی بیٹھا کر سب کے گھر کی خبر سنائے گا، اس کی بہو ایسی ہے، اس کی بیٹی ویسی ہے، اس کا لڑکا ایسا ہے، وہیں بیٹھا رہے گا۔ وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ 20 سال 22 سال تک ہی دوست کا اثر نقصان پہنچا، نہیں، دوست ہر عمر میں نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اسی 60 سال والے عمر کو اس کو دوست ایسا ملا جو مسجد میں جاتا آتا رہتا ہے، تو مسجد تک اس کو چوراہے سے کھینچ کر لے آئے گا۔ اچھا دوست مل گیا تو اس کو وہ بند کرا دے گا، بھائی خواہ کیوں ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہو، جب دیکھو تب شکوہ شکایت، جب دیکھو غیبت کرتے ہو، چھوڑو یہ سب چیزوں، ارے آخر عمر ہو گئی، اللہ اللہ کرو، چلو جماعت میں چلتے ہیں 3 دن کے لیے، کھینچ کے لے کے چلا گیا، وہ اچھا دوست ہے۔ اور یہ دوست جو بڑھاپے میں ملا ہوا ہے، جس کو سمجھ نہیں رہے کہ اس کی صحبت بھی مضر ہو سکتی ہے، وہ مضر یہی ہے۔ آج گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے ایک طرف۔ اب جسے ہمارے جو ہے مئو کے علاقے میں کیا ہے، باہر بیٹھے رہتے ہیں لوگ، باہر بیٹھے ہیں، پان بھی وہاں خوب سستا ہے، چائے بھی خوب سستی، چائے اگر یہاں 10 روپے کی ہے تو وہاں 3 روپے کی چائے ہے، 4 روپے کی چائے، وہیں چوراہے پہ بھیڑ خوب لگی رہتی، لوگ بیٹھے ہیں، یہاں کی بات وہاں کی بات، یہاں کی بات وہاں کی بات۔ نہیں، اگر موقع ملا ہے تو تنہائی میں رہو، آرام کرو، کبھی چلے گئے ٹھیک ہے، 10-20 منٹ کے لیے ٹہل آئے، گھوم آئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی کو مشغلہ نہ بنایا جائے۔ اور ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے کہ دوست نقصان، بس وہ عمر پہنچے جو نقصان پہنچانے والی عمر وہ یہی 20-22 تک بچوں کی حفاظت کرنا، بس اس کے بعد بقیہ دوست اچھے ہوتے ہیں۔ نہیں، دوست ہر عمر میں خراب ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے، دونوں چیزیں۔ جو نفع نقصان کی اس کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ پوری عمر رہتی ہے۔ 60 سال کا اچھا دوست آپ کو مل گیا تو وہ آپ کو مسجد تک لے کے چلا جائے گا، تلاوت کی عادت دلا دے گا آپ کو،
دوست میں نے تو بعض جگہوں پہ دیکھا کہ اپنے جو دوست بچپنے سے وہ پڑھے نہیں تھے تو بڑھاپے میں دوست کو پکڑ کے لا کے بیٹھا کے قرآن شریف پڑھا رہا ہے کہ پڑھو سیکھو پڑھو، پڑھا رہا ہے اس کو، اگرچہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا، اس لیے داتی نہیں اندر تو حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوگی، لیکن وہ پڑھا رہا ہے اس کو پڑھو۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ تو دوست ہر عمر میں اپنا اثر کرتا ہے، اپنا اثر وہ رکھتا ہے اور دکھاتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے ہیں۔ ایسے دوست جو صرف دنیا کی طرف لے جاتے ہیں ان سے تھوڑا سا چوکنا رہے، اور خیال دل میں جب ان سے ملاقات ہو یہ سوچے کہ ان کو لے آنا ہے، ان کی طرف جانا نہیں ہے۔ پہلے سے ٹارگٹ طے کر لے، ٹارگٹ طے رہے کہ ان کو اپنی طرف لے آنا، یہ ہمیں نہ بہکانے پائے، ان کو بہکا کے لانا ہے۔ اب وہ دھیرے دھیرے جب آپ اس میں محنت شروع کریں گے تو آنا شروع کر دے گا۔ اور اگر آپ غلط مجلسوں میں چلے گئے، انہی میں رہنے لگے، انہی میں اٹھنے بیٹھنے لگے، آج کیا ہے دوستوں کی الگ الگ قسمیں ہوتی، کیسے کیسے نظام بنتے، کیسے کیسی چیزیں کرتے ہیں لوگ۔ آپ جو ہے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے تو آپ کو چیزیں دکھائی پڑے گی، الگ الگ عنوان سے بچے نئے نئے کام کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ایک چیز یاد آئی، بس بات ختم کرتا ہوں، گھر میں جو ہمارے آپ کے بچے ہیں، بھائی ہیں، ماتحت ہیں، ان کو ایک جو ہے چیز جو شرعی بہت ہی اہم چیز ہے، نقطہ ہے، وہ یہ عشاء کے بعد گھر سے نہ نکلنے دیں۔ بس ایک چیز پہ اگر قابو پا لیا جائے کہ اپنے بچے ماتحت جو ہیں، بات ماننے کا جذبہ رکھتے ہوں، تو ان کو اسی چیز کا پابند بنایا جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ آئیں تو بس گھر میں رہیں۔ اب آپ کو بازار وغیرہ چوراہے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، دکان بھی ہے تو ان کو اسی بات ہے بھائی رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وقت سے ٹائم پہ بند کرو گھر آ جاؤ۔ اس لیے اس کے بعد سب پھر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، رات کی سب خرابیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اسی میں غلط مجلس میں چلا گیا تو آپ نے جو پوری زندگی جو ہے پیسہ بٹور رکھا ہے وہ 2 رات میں گھما کے چلا آئے گا۔ تو یہ چیز شریعت بہت اہتمام سے کہتی ہے کہ رات میں نہ نکلیں بچے، تو بچوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ عشاء کے بعد پھر بازاروں میں ٹہلنے کا جو مشغلہ بنا رکھا ہے، یہاں ہوٹل پہ کھانا وہاں ہوٹل پہ کھانا، یہ سب بند ہو۔ دھیرے دھیرے ایک دم سے جا کے گرفت نہ کر دیجئے کہ وہاں خلط ملط پورا نظام ہو جائے، دھیرے دھیرے۔ مربی کہتے ہی اسی کو ہے، جو سامنے والے کا خیال کر کے رفتہ رفتہ تربیت کرنے والے کو مربی کہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ، فوراً نہیں کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے ایسے نہیں، رفتہ رفتہ طبیعت میں چیز کو ڈالا جائے، طبعی طور پر اس کے اندر تبدیلی آئے۔ وہ کل پرسوں کسی دن تعلیم ہو رہی تو اس میں ہے کہ جو ہے طبیعت نہیں بدلتی کا مطلب کہ ان چیزوں کا جو طبیعت میں چیزیں ہوتی ہیں اس کا ازالہ تو نہیں ہوتا ہے، امالہ ہو جاتا ہے، گھما دیا جاتا ہے۔ غصہ ادھر تھا ادھر کر دیا گیا، معافی کا جذبہ ادھر تھا ادھر کر دیا گیا، نہ ماننے کا جذبہ ادھر کا تھا نہ ماننے کا جذبہ ادھر لگا دیا کہ غیر شرعی چیز بالکل نہیں ماننی ہے، ماننے والا جذبہ ادھر تھا اس کو گھما کے شریعت پہ لگا دیا۔ تو جو تار جیسے پلک لگا ہوا تھا الٹا پلٹا جو ہے ایک ساکٹ میں، وہاں کا بلب وہاں تھا، ادھر والا یہاں جڑا، اس کو ترتیب سے سب لگا دیا۔ یعنی یہاں بٹن دبا رہے تو وہاں والا پنکھا چل رہا، وہاں دبا رہے تب یہاں والا چل رہا ہے، سب بے ترتیب لگا ہوا تھا تار۔ تو جو طبیعت ہوتی ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، امالہ ہو سکتا ہے، یعنی کنیکشن نہیں کاٹ سکتے، پنکھا تو سب چلانا ہے، سب اس کی ترتیب دے دیا ہے، یہاں والی بٹن سے یہاں کا پنکھا، وہاں والی بٹن سے وہاں کا پنکھا، وہاں والی بٹن سے وہاں کا پنکھا۔ یہی کام صوفیہ کرتے ہیں، جو تار الٹ پلٹ کے لگا لیا ہے اس نے ادھر ادھر اپنی بے ترتیبیوں سے اس کو صحیح لگا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی بڑا چینجنگ آ گئی اس کے اندر۔ چینجنگ کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز اپنے موقع پر پہنچ گئی۔ اب یہاں اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو پنکھے کی ضرورت ہے کہ یہیں دبائے یہیں نماز پڑھ لی، اب یہاں ضرورت ہے تو وہاں جا کے پنکھا چالو کرے گا، کتنی دقت ہوگی۔ تو یہ کون کام کرے؟ صوفیہ کرتے ہیں۔ کسی کے اندر غصہ گھر میں ہو رہا تھا، غصے کو باہر نکال دیا، وہاں گھر میں معافی کا نظام بنا دیا۔ اپنوں میں غصہ کر رہا تھا اس کو ہٹا دیا، غصہ دشمنوں پہ لگا دیا۔ حسد جو ہے کس چیز پہ ہو رہی تھی؟ کسی کی ترقی پہ ہو رہی تھی، دنیاوی ترقی پر، یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کو گھما دیا، صحیح جگہ لگا دیا۔ کسی چیز کے اندر اس کے اندر کرنے کی صلاحیت تھی، ہر وقت دنیا کرتا تھا، وہی ہر وقت اب دین کرتا ہے، اس کو گھما کے ادھر لگا دیا۔ تو تبدیلیاں آتی تو میں یہ کہہ رہا تھا مربی اس کو کہتے ہیں جو رفتہ رفتہ تربیت کرتا۔ تو ہم جائیں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں تو دھیرے دھیرے ایک دن میں یہ نہیں کہ پھٹ سے بدل جائے، نہیں، دھیرے دھیرے
دھیرے دھیرے تربیت کریں۔ ایک چیز یہی آج ذہن میں تھی، آ گئی وہ تو ایک دم سے آئی کہ بچوں کو عشاء کے بعد گھر سے نہ نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، آئندہ بھی ہم سب کو رمضان تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں، اور ہم سب کا پورا سال اخلاص کے ساتھ تقوی والی زندگی کے ساتھ گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔